صدر نشین حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسینی رضوی المدنی مد ظلہ العالی، دیگر مشائخین اعظام، ناظم اجلاس، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر اپنے چند معروضات پیش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وہ عنوان غالباً پہلی بار 27-28 سال میں پہلی بار غالباً یہ اس عنوان کو مجھ طالب علم کے مطالعے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو چند معروضات: حیدرآباد میں مجالس سماع کا تاریخی جائزہ، اس پر اپنے طالب علمانہ خیالات پیش کرنے کی سعادت و مسرت حاصل کر رہا ہوں۔ مجالس سماع کا انعقاد حیدرآباد میں تشریف لائے ہوئے اولین بزرگان دین سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب جو اس سلسلے میں بہت معروف رہی ہے، تذکرہ اولیاء حیدرآباد، جسے سید مراد علی طالع نے بڑی محنت سے ان 4 جلدوں میں 200 سے زائد بزرگوں کے احوال و آثار قلمبند کیے ہیں۔ حضرت بابا شرف الدین پہاڑی شریف سے لے کر کے تقریباً 1980 کے قریب تک کے اولیاء اعظام اور ان کے یہاں جو مراسم عرس ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ان 200 سے زائد بزرگوں میں جہاں مجالس سماع کا انعقاد ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً انتخاب جو ہوا ہے وہ 32 ایسے مقامات ہیں، 32 اولیاء کرام کہ جن کے یہاں باضابطہ سماع کا اہتمام، مجالس سماع کا انعقاد عمل میں لایا جاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے ذیل میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ بزرگان دین جو اولین عہد میں تشریف لائے، ان کے یہاں وہ خود بنفس نفیس سماع میں شریک ہیں، یہ پتہ البتہ ان کتابوں سے نہیں ملتا۔ لیکن کچھ بزرگان دین ایسے ضرور ہیں کہ جہاں خود وہ بنفس نفیس بھی مجلس سماع میں تشریف رکھتے ہوں اور مجلس سماع کے مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے ہوں، ان کو میں یہاں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ان کے تذکرے سے پہلے کہ سماع کیا ہے، اگر حضرت کی توجہ اور چونکہ جلوہ فرمائی حضرت کی ہے تو استفادہ کرنے کا ایک موقع ہے، بلکہ حضرت ہی کی پشت پناہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مسئلہ سماع اور غنا، وہ مضامیر کے موضوع پر گزشتہ 1000 سال میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان سب کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ خلاصے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سماع کا تعلق
جو سما یعنی قوالی ہوتی ہے، قوالی میں مزامیر کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور وہ مزامیر آخر ہیں کیا؟ جس کی نظر سطحی ہے ان کو مزامیر کی شمولیت سما میں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اہل ظواہر کا اتباع کیا۔ لیکن جو مزامیر کے رنگ و آہنگ سے واقف ہیں اور اس رنگ و آہنگ سے اپنی روح سے منسلک کیا ہے، اور روح سے منسلک کرنے کے بعد تجلیات ربانیہ کا نزول دیکھا ہے، وہ سما بالمزامیر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی اور جب وہ یعنی نیک لوگ اسے سنتے ہیں جو رسول اللہ کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو حق کی پہچان ہو گئی، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی میں نے کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع قراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ میں مزامیر کا لفظ موجود ہے، اور یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 1749۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا، مجھے کل رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا، تو سننے کا تعلق سما سے ہے، جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا تمہیں آل داؤد کی خوش آوازی یعنی مزامیر میں سے ایک مزمار یعنی ایک حصہ ملا ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی تصنیف موسوم بالسماع میں لکھتے ہیں کہ جملہ مشائخ جملہ اعمال میں فوائد کے قائل ہیں، انہی میں سے ایک سما بھی ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے متعلق باتیں کرنے میں، اس سے متعلق باتیں سننے میں اسے مزہ آتا ہے۔ صوفیاء اکرام سما کو بھی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس طرح ان کو اپنے محبوب کا نام، اس کی صفات، اس کی تعریف بار بار سننے کا موقع ملتا ہے، اسی لیے قوال کسی مصرے کو بار بار دہراتے ہیں سننے میں، اور سننے سے ان پر وجد و انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں، بہرحال عشق الہی کی آگ بھڑکانے میں سما کا بڑا اثر ہے۔ صوفیاء اکرام میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سما میں انہیں مکاشفات نصیب ہوتے ہیں، اور اس کے سبب انہیں وہ لذت و کیف و سرور حاصل ہو جاتا ہے جو کیفیت، جو سرور، جو لذت بغیر سما کے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ احوال لطیف جو سما کی بدولت انہیں حاصل ہوتے ہیں وہ دراصل عالم غیب سے حاصل ہوتے ہیں، جنہیں صوفیہ وجد کا نام دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ مقاصد الاسلام حصہ نہم میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر ابن جریر و کبیر میں ہے کہ تابوت سکینہ زمانہ قدیم سے معزز و متبرک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت کو دیکھا تو نہایت خوشی سے ناچتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ بیوی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تم عجیب حرکت کرتے ہو؟
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا تو نے مجھے خدا سے وصل کے معاملے میں روکتی ہے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ بانی جامع نظامیہ نے لکھا ہے، حیدرآباد کی ایک زبردست علمی شخصیت حضور بانی جامع نظامیہ نے حصہ نہم مقاصد الاسلام میں لکھا ہے، اور یہ آگے بتلاتے ہیں یہی رقص جو داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو دیکھ کر کیا تھا، یہی رقص بزرگان دین میں سما کے وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اللہ کا عرفان اور اللہ کے طرف سے انوار و تجلیات پاتے ہیں، اسی لیے وہ خوشی سے رقص کرنے لگتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو دلیل کے طور پر میں نے پیش کیا ہے کہ جن سے پوری 125 سال میں علماء کی ایک پوری کہکشاں جو ہے نکلی ہوئی ہے، پورے حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں بانی جامع نظامیہ کا فیضان پھیلا رہی ہے۔ ایک اور بات، جو امام غزالی کی بات تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام تھا امام احمد غزالی۔ امام احمد غزالی 520 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی تھے۔ زہد و تجرد میں امام غزالی سے بھی سبقت لے گئے۔ آپ سے جن مشائخ نے استفادہ کیا ہے ان میں شیخ ابو نجیب الدین سہروردی اور عین الخزات حمدانی جیسے مشائخ شامل ہیں۔ آپ نے مسئلہ سما پر کوئی 25 صفحات پر ایک مختصر اور مدلل رسالہ لکھا ہے، اور جس کا نام ہے بوارق الالماء فی تکفیری من یحرم السماع وتعین شرفہ بالاجماع، یعنی سما کو حرام کہنے والے کی تکفیر میں چمکتی ہوئی بجلیاں اور اجماعی طور پر اس کی عظمت کے شواہد۔ شیخ احمد غزالی نے تصنیف رسالہ کے پس منظر میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض صالحین نے سما کے آداب و شرائط کے حوالے سے ایک رسالہ لکھنے کی گزارش کی، تو میں نے شواہد کے ساتھ، انہیں دلائل اور براہین کے ساتھ اپنی بات لکھی اور ثابت کیا کہ جو سما کو حرام کہے اس کی بالاجماع تکفیر کی جائے گی۔ اس رسالے میں سما کی فضیلت کو بہت زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے زمان، مکان اور اخوان کی شرطیں لگائی ہیں۔ زمان کیا ہے؟ زمان کے حوالے سے شیخ احمد غزالی نے لکھا ہے کہ سما کے لیے، زما کے معنی وقت کے ہیں، مکان کے معنی جگہ کے ہیں۔ زمان کے حوالے سے شیخ احمد غزالی نے لکھا ہے کہ سما کے لیے صحیح وقت وہ ہے جو جب اہل ذوق کا قلب مصفا ہو، وہ نفسیات سے پاک و شفاف ہوں، اور ان کی طلب صرف اور صرف رضائے الہیہ ہو، بلکہ رضا الہی کا حصول ہو۔ دوسرا، مکان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جگہ، مکان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سما کے لیے مناسب جگہ صوفیہ کی خانقاہیں ہیں۔ تیسری بات، اخوان کے حوالے سے لکھا ہے، برادران، اخوان کے حوالے سے لکھا ہے یا تو وہ اصحاب صفا و ارباب ذوق سے ہوں یا پھر محبان صوفیہ سے ہوں۔ شیخ احمد غزالی نے سما کے جواز کے ثبوت میں بطور خاص ان احادیث کو بھی پیش کیا ہے جن میں لڑکیوں سے دف پر اشعار پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان اشعار کو سننا ثابت ہے۔ اب اس حدیث کو پیش کر کے شیخ احمد غزالی نے استدلال کیا ہے، کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں سے دف اور اشعار سنے، جبکہ بلا ضرورت ان کی آواز سننا بھی تو حرام ہے، پھر مردوں سے سننا کیوں حرام ہوگا؟ اگر کوئی سما
نغمہ یا ضرب دف کو، اگر کوئی سماع کو، نغمے کو یا ضرب دف کو حرام کہتا ہے تو گویا نعوذ باللہ وہ ایک امر حرام کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ یقیناً اجماعاً کفر ہے۔ تو یہ سماع سے متعلق، سماع کی ضرورت، سماع کی اہمیت سے متعلق میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ سماع کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ پھر مجالس سماع کا ذکر اب ہم حیدرآباد میں کس طرح سے ہوئے، اور مجالس سماع میں خود بزرگان دین بنفس نفیس کیسے شریک ہوئے، اور سماع کی مجلسیں اشاعت اسلام کا ذریعہ بھی بنی، اور کفر میں رہنے والوں کو اسلام کی وادی سے، اسلام کے سے وابستہ کرنے میں بڑے ممد اور معاون ثابت ہوئے، اور سماع کی مجلسیں بڑا مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ وہ ان بزرگوں کے حوالے سے ہم پہلے تو میں پڑھوں گا، ترتیب وار پڑھوں گا، لیکن ایک بزرگ کو میں سب سے آخر میں رکھا ہوں، اس کا راز بعد میں کھل جائے گا۔ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 586 عراق میں ہوئی تھی اور وفات کا سن 687 بتایا جاتا ہے، 99 سال کی عمر پائی، حیدرآباد میں وصال ہوا۔ سید شرف الدین عراقی نام تھا، بابا شرف الدین آپ کا لقب، سادات حسینی سے تھے۔ حضرت علیہ الرحمہ نہایت خلیق اور شیریں زبان، سادہ مزاج، بردبار، ایثار پسند، غریب نواز، شب بیدار، تہجد گزار تھے۔ مقصد عظیم اشاعت اسلام تھا۔ عرس شریف میں بلا قید مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ میلاد شریف کی جماعتوں کے ساتھ ساتھ محفل سماع کے لیے قوالیوں کی مختلف پارٹیاں بھی آتی ہیں۔ ہر سال 19 تا 22 شعبان عرس کی تقاریب انجام پاتی ہے۔ تذکرہ اولیاء حیدرآباد، اول السید مراد علی طالع، ان کو ہی میں نے مرکز موضوع بنایا ہے تلاش عنوان کے لیے۔ ان کی مکمل کتابیں جو 4 جلدوں میں ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ فصیح الدین نظامی صاحب کا کہ جنہوں نے ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی دوسری اور معاون کتابیں بھی اس عنوان کے مطالعے اور اس میں نتائج کے استخراج کے لیے مجھے بھیجا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسرے ہیں حضرت مخدوم سالار چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 1035 ہجری میں ہوا۔ سید شاہ مخفی الحسینی چشتی نام ہے، مخدوم سالار اور خواجہ سالار عرف تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت شاہ ابو الحسن حیدر الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ماہ سفر المظفر 1035 یعنی 1625 کو سلطان محمد قطب شاہ تاجدار گولکنڈہ کے عہد میں وصال پا گئے۔ بیرون لال دروازہ حیدرآباد حضرت کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ ہر سال عرس شریف میں میلاد خوانی اور مجلس سماع منعقد ہوتی ہے۔ میں نے بطور خاص 32 ایسے اولیاء کا انتخاب کیا ہے ان 200 سے زائد بزرگوں میں سے کہ جہاں باضابطہ محفل قوالی ہوا کرتی ہے آج بھی، لیکن یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ سید مراد علی طالع نے جہاں سماع ہوا ہے اور جہاں سماع نہیں ہوا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جتنے حالات ان کو ملے تھے ان حالات کے مطابق انہوں نے لکھا ہے، اور انہی کے لکھے ہوئے کے انتخاب کو میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ میراجی حسن چشتی خداوند خدانما علیہ الرحمہ، یہ بزرگ حیدرآباد کے مشہور صوفی تھے۔ سلطان قلی قطب شاہ تاجدار گولکنڈہ کے معتبر ملازمین میں سے تھے، اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ پھر حیدرآباد تشریف لا کر تصوف میں انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کا گنبد خمرخی گنبد کہلاتا ہے۔ یہاں بھی حضرت کے یہاں میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت کافی لوگ اس میں بزرگان دین کا ذکر ہے، اور ان کے گنبد کے بالکل محاذی شمالی جانب مجلس سماع کے لیے انعقاد کے لیے 5 کمانوں والا وسیع سماع خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ ان کا وصال 1070 ہجری میں ہوتا ہے۔ سید شاہ سہراب الدین چشتی عرف اوریاں شمشیر علیہ الرحمہ، جن کی پیدائش تو حیدرآباد ہی میں ہوئی تھی اور وصال بھی 1087 ہجری میں حیدرآباد ہی میں ہوا، کیونکہ حیدرآباد کے علماء کہہ کر محدود کر دیا گیا ہے کہ حیدرآباد کے اولیاء کرام، حیدرآباد کی مجالس سماع کا جب ذکر ہو رہا ہے تو ہم نے حیدرآباد ہی کو لیا ہے، اور زیادہ تر
جو کتاب آئی ہے وہ حیدرآباد کے اولیاء کے بارے میں ہی ہے۔ حضرت سید سہراب الدین چشتی کے بارے میں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن شاہ ولی علیہ الرحمہ کے خلیفہ مولانا سید علی چشتی علیہ الرحمہ کے فرزند تھے۔ والد بزرگوار سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعدہ سید میراں جی حسین خداوند خدانما علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ ہو کر عرفانیات و روحانیات میں کمالات کے ساتھ فیض یاب ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہاشم بن سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ سلطان ابو الحسن تاناشاہ کے عہد میں 13 ربیع الاول 1087 100 سال سے زیادہ عمر پا کر راہی ملک عدم ہوئے۔ مزار انور محلہ لنگر ہاؤس میں ایک چبوترے پر واقع ہے۔ حضرت کا سالانہ عرس 14 ربیع الاول کو پابندی سے ہوتا ہے۔ فاتحہ چادر اندازی کے بعد کچھ دیر کے لیے مجلس سما بھی منعقد ہوتی ہے۔ حضرت سید راجو رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور میں ان کی پیدائش ہوئی، وفات حیدرآباد میں 1092 ہجری۔ مکمل نام سید شاہ یوسف الحسین ثانی اور لقب شاہ راجو تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ کی اولاد سے تھے۔ شاہ ابو الحسن تاناشاہ اور حضرت شاہ ابو الحسن تاناشاہ بادشاہ جو تھا، حضرت شاہ راجو کا بڑا معتقد ہی نہیں بلکہ مرید بھی تھا۔ حضرت علیہ الرحمہ کا وصال صفر المظفر 1093 ہجری میں ہوا۔ مزار پر انوار بیرون فتح دروازہ پر واقع ہے۔ سلطان ابو الحسن تاناشاہ نے اس پر ایک عالیشان گنبد تعمیر کیا ہے۔ حضرت کا عرس ہر سال 14 تا 16 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے، جس میں قوالی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ حضرات یوسفین رحمہم اللہ ولادت مصر، پہلے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مصر میں ہوئی اور شریف صاحب کی ولادت کنعان میں ہوئی، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں کا وصال 1121 ہجری میں ہوا۔ شاہ یوسف الدین، شاہ شریف الدین ان کے اسماء گرامی ہیں۔ شاہ یوسف، شاہ شریف عرفیت تھی۔ یہ دونوں بزرگ حضرت شیخ کلیم اللہ قادری جہاں آبادی کے مرید اور آپس میں پیر بھائی تھے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں بزرگ صحیح النسب سادات کرام سے تھے، مرتبہ خطبیت کو پہنچے ہوئے تھے، شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک اور چیز جو ان کو دوسرے بزرگوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر بھر کسی کو مرید نہیں کیا۔ عقل حلال کا اثر ان کے گھوڑوں پر بھی تھا کہ مفت کی گھاس نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی آپسی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت شاہ یوسف علیہ الرحمہ کا 5 ذی الحجہ 1121 ہجری کو وصال ہوا تو اس وقت حضرت شاہ شریف موجود نہیں تھے، تو کچھ دیر کے بعد تشریف لائے۔ حاضرین سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کچھ گھنٹے پہلے حضرت شاہ یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت شاہ شریف نے خادموں سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دنیا سے اڑ جائے اور دوسرا بھائی دنیا میں موجود رہے؟ تمام عمر کی طرح اب بھی ہم مل جل کر رہیں گے، یہ کہہ کر حجرے میں داخل ہو گئے، لیٹ گئے، واصل بحق ہو گئے۔ ان کے مزارات نامپلی میں مرجع خلائق بنی ہوئی ہیں۔ عالیشان گنبد ریاست ارکاٹ کے دیوان نے تعمیر کروایا ہے۔ عرس شریف کے موقع پر سما خانے کی پختہ عمارت میں مجلس سما منعقد ہوتی ہے۔ حضرت جان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور ان کی ولادت، جبکہ وصال حیدرآباد 1140 ہجری میں۔ حضرت علیہ الرحمہ شیخ زادہ بیجاپور تھے۔ والد بزرگوار کے انتقال کے بعد حضرت سید شاہ محی الدین حسینی نے چنچولی پہنچ کر سلسلہ چشتیہ میں بیعت سے مشرف ہوئے۔ سلوک کے منازل طے کر کے حیدرآباد تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ شاہ صاحب اپنے وقت کے بہت باکمال بزرگ اور صاحب تصرف صوفی تھے۔ 5 رجب المرجب 1140 ہجری کو مکہ مسجد میں انتقال ہوا۔ موسیٰ ندی کے کنارے ایک چبوترے پر آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ موسیٰ ندی کی طغیانی میں بھی حضرت شاہ صاحب کے مزار کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ سالانہ عرس 12 رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ آبدار خانے میں مقیم خادمین عرس کا انتظام کرتے ہیں اور اس موقع پر روشنی اور قوالی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت اللہ دوست علیہ الرحمہ پیدائش برہانپور کی ہے، وفات 1197 ہجری حیدرآباد۔ سید شاہ اللہ دوست اسم گرامی تھا اور اللہ دوست لقب تھا۔ سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ المولا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ نظام الملک آصف جاہ اول کے عہد میں آپ برہانپور سے اورنگ آباد آئے
ایک عرصے کے بعد حیدرآباد تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نہایت متوکل اور پابند شریعت ولی کامل اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ سلسلہ چشتیہ ابو العلیہ میں خاندانی بیعت و خلافت سے سرفراز تھے۔ 3 شوال المکرم 1197 ہجری نظام علی خان آصف جاہ ثانی کے عہد میں وصال پا گئے۔ موسیٰ ندی کے کنارے اندرون دروازہ چادر گھاٹ مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار کالی خبر کے نام سے موسوم ہے۔ جو حضرت کے معتقدین اپنی حسب سہولت عرس کرتے ہیں، تاریخ کا تعین نہیں ہے، اپنی حسب سہولت عرس کرتے ہیں اور روشنی و قوالی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ حضرت شیخ جی حالی ابو العلائی نقشبندی علیہ الرحمہ، یہ فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے 1175 میں اور وفات حیدرآباد میں ہوئی 1238 ہجری میں۔ شاہ محمد قاسم نام ہے اور شیخ جی حالی سے معروف تھے۔ نسباً شیخ زادہ انصاری تھے، حضرت عبداللہ انصاری کے اولاد سے تھے۔ 14 برس کی عمر میں شیخ وقت حضرت شاہ عزت اللہ ابو المعالی المعروف بجان صاحب کی خدمت فیض درجت میں حاضر رہے۔ تعلیم و تربیت کے بعد منازل سلوک بھی طے کیے۔ اپنے مرشد کے وصال سے کچھ پہلے آپ علیہ الرحمہ خلافت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں مرشد گرامی سے فیض یاب ہوئے۔ شہر حیدرآباد کی ہزاروں عوام کے علاوہ کئی عہدیدار ریاست، علماء اور فقراء آپ کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ حضرت علیہ الرحمہ کے یہاں ہر دو شنبے کو مجلس سماع کا انعقاد نہایت تذک و احتشام سے ہوا کرتا ہے۔ ایک وقت میں 50 آدمی وجد میں آتے ہیں۔ بے خودی کی کیفیات میں حضرت علیہ الرحمہ کے قدموں میں لوٹتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے حضرت خود اس میں موجود ہیں۔ یہ سماع ایسا ہے کہ صاحب مزار خود موجود ہیں اور سماع ہو رہا ہے، اور صاحب مزار کے یعنی جب بقید حیات تھے تو سماع میں حاضر تھے۔ وصال 1238 ہجری یاد رکھیے، 1238۔ ایک وقت میں 50 آدمی وجد میں آتے، بے خودی کی کیفیات میں حضرت کے قدموں میں لوٹتے رہتے۔ حضرت کا سینہ فیض باطنی اور علم لدنی سے معمور تھا۔ صاحب تصرف و خوارق عادات بزرگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حقیقت سماع کے منکر 4 پٹھان حضرت کی مجلس میں شر و فساد کے ارادے سے چلے آئے۔ اب وہ پٹھان کون تھے انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، میں صرف پٹھان پر اکتفا کرتا ہوں۔ مجلس سماع گرم تھی اور لوگ ذوق بے خودی میں مشغول تھے۔ اچانک ان چاروں کے جسم میں راشا پیدا ہوا۔ 2 تو فوری مجلس سے بھاگ کھڑے ہو گئے، تیسرا ایسا بے خود ہوا کہ تلوار اور ڈھال جو اس نے لائی تھی وہ ہاتھ سے گر گئی، جبکہ چوتھا مرغ بسمل کی طرح تڑپنے پھڑکنے لگا اور چیخنے چلانے لگا کہ جل رہا ہوں۔ آخر اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تو ایک مولانا صاحب نے حضرت سے سفارش کرتے ہوئے کہا، بے ادب کو معاف کر دیجئے حضرت ورنہ مر جائے گا۔ چنانچہ حضرت علیہ الرحمہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح اس پٹھان کی تکلیف تو کم ہو گئی، لیکن 2 دنوں تک وہ مست اور بے خود رہا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کو مراقبے کی حالت میں 4 گز یعنی 12 فٹ بلندی پر معلق دیکھا گیا۔ 29 ربیع الثانی 1238 ہجری سے شنبہ کو 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ رئیس دکن آصف جاہ ثالث سکندر جاہ کا زمانہ تھا۔ محلہ اردو شریف میں حضرت کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور اس کے موقع پر ہر سال سماع خانے میں قوالی ہوا کرتی ہے آج بھی۔ حضرت شاہ ببر الدین چشتی علیہ الرحمہ، یہ نام تھوڑا سا توجہ سے سنیں۔ حضرت شاہ ببر الدین چشتی علیہ الرحمہ شاہ جہاں آباد دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وفات حیدرآباد میں ہوئی 1246 ہجری۔ یہ بھی ذہن میں رہے، 1246 ہجری۔ شاہجہاں آباد دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں تعلیم و تربیت بھی حاصل کی۔ آپ علیہ الرحمہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے خلیفہ اور مولانا فخر الدین چشتی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اشارہ باطنی پا کر دکن تشریف لائے، اورنگ آباد ہوتے ہوئے حیدرآباد آ کر یہیں مقیم ہو گئے۔
حضرت علیہ الرحمہ صحیح النسب سادات اور چشتیہ سلسلے کے ایک ذی اثر پیر طریقت تھے، زہد و تقوی اور توکل میں بے مثال تھے، اپنے پیر و مرشد کا عرس دھوم دھام سے کرتے تھے، شہر حیدرآباد کے تمام فقراء اور مشائخین، عمراء اور عہدیدار بلکہ ہر خاص و عام بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ محلہ نامپلی درگاہ یوسفین شریفین سے قریب زمین حاصل کر کے ایک عمدہ باغ اور مکان، خانقاہ اور مسجد بھی تعمیر کر لی تھی اور اسی جگہ رہتے تھے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذکر کی جائے گی کہ حضرت شاہ ببرالدین چشتی علیہ الرحمہ قوالی کے بڑے شہدا و والا تھے، بہت شوق سے قوالی سنا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ شہر حیدرآباد میں آپ ہی مجالس قوالی کے بانی تھے۔ یہ میں صرف حکایت کر رہا ہوں، میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو صاحب کتاب نے 4 جلدوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور بانی کون ہے، حقیقت میں بانی کون ہے، اس کے تعین میں مجھے ان سے بڑی مدد مل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے 1246 ہجری وصال کی تاریخ بتائی ہے۔ 1246 ہجری ذہن میں رہے۔ اب میں سلسلہ آگے چلتا ہوں، یہ راز بعد میں فاش ہو جائے گا۔ 2 جمادی الثانی 1246 ہجری کو نواب ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم کے عہد میں وصال پا گئے۔ روضہ یوسفین سے متصل اپنے باغ میں دفن ہوئے۔ مسجد سے متصل مختصر سما خانہ ہے جس میں ہر سال عرس شریف کے موقع پر قوالی ہوا کرتی ہے۔ حضرت زبردست خان ابو العلائی علیہ الرحمہ، جن کی پیدائش حیدرآباد میں ہی ہوئی اور وفات 1272 ہجری میں حیدرآباد میں ہوئی، یہ صوفی منش بزرگ سلطنت آصفیہ کے ممتاز جاگیردار اور امراء اعظام سے تھے۔ والد بزرگوار کی نگرانی اور سرپرستی میں مشاہیر علماء وقت سے استفادہ کر کے علوم و فنون کی تحصیل فرمائی۔ حضرت خطب وقت پیر شاہ محمد قاسم المعروف بالشیخ جی حالی ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ پیر و مرشد کے انتقال کے بعد انہی کے جانشین ہمشیر زادہ حضرت عمر علی شاہ نے خاص توجہات سے نوازا اور خلافت بھی عطا کی۔ حضرت زبردست خان نے جب اجمیر شریف سے فیض حاصل کر کے اپنے پیر اجازت عمر علی شاہ کی قدم بوسی فرمائی اور پیر و مرشد کے ساتھ حیدرآباد آ کر اپنی دیوڑی سے متصل مغل پورہ خواجہ کا چلہ کے نام سے ایک عمارت مغل میں خواجہ کا چلہ کے نام سے ایک عمارت تعمیر کر کے خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے تبرکات اس میں محفوظ کروائے، اور ہر سال عرس و فاتحہ کے لیے 5 رجب کو سندل کا جلوس پیر و مرشد کی درگاہ اردو شریف سے برآمد کر کے خواجہ کا چلہ مغل پورہ لے جایا کرتے۔ دوسرے دن 6 رجب کو جشن چراغاں اور قوالی کے ساتھ ساتھ غریبوں اور محتاجوں کے لیے کھانے کھلانے کا نظم کیا کرتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ تذکرہ نگار کے لکھنے تک تو جاری تھا، آج واللہ عالم آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ 10 صفر المظفر 1272 ہجری کو آصف جاہ چہارم ناصر الدولہ کے عہد میں وفات پائی اور اپنے پیر و مرشد کے پائن مزار چبوترے سے متصل محلہ اردو شریف میں سپرد خاک کیے گئے۔ ہر سال 9 اور 10 صفر المظفر کو حضرت کا عرس ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو محفل سما ہوتی ہے۔ حضرت ندیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش 1194 ارکاٹ میں ہوئی، وفات 1286 حیدرآباد شہر میں ہوئی۔ سید شاہ ندیم اللہ حسینی ارکاٹ میں ہی تعلیم و تربیت پائی، نے مرشد کامل کی تلاش میں آگرہ پہنچے، جہاں سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ حضرت شاہ محب اللہ بخاری چشتی نظامی علیہ الرحمہ سے بیعت حاصل کی۔ 2 سال بعد ڈھاکہ پہنچ کر سلسلہ قادریہ کے صاحب تصرف ولی حضرت صادق علی شاہ قادری علیہ الرحمہ سے خلافت حاصل کر کے پیر و مرشد کے حکم پر دکن حیدرآباد تشریف لائے اور مکہ مسجد میں قیام کے بعد مسجد محمد فاضل میں مستقل طور پر سکونت پذیر رہے۔ مسجد سے متصل ہی حضرت کا ایک معتقد تھا راجہ راگھورام بانی دیول کشن باغ نے حضرت سے اجازت لے کر ایک خانقاہ بنوا دی اور یہی خانقاہ حضرت کا مدار و مدفن ہے۔ حضرت ندیم اللہ حسینی چشتی قادری اپنے وقت کے زبردست صوفی اور عالم تھے۔ مسئلہ وحدت الوجود کی افہام و تفہیم میں بہت معروف تھے۔
21 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1286 को बउम्र 92 साल विसाल हुआ। मीर महबूब अली ख़ान आसिफ जा शशम का ज़माना हुकूमत था। उस शरीफ के दौरान 21 सफ़र को चरागान और रात देर गए तक कवाली होती है। क़वालों की मुतअद्दिद चौकियाँ एक के बाद दीगरे मसरूफ़ महफ़िलें समा रहती हैं। मजलिस समा में अक्सर हज़रात पर वजद हाल की कैफियत तारी होती है। उलमा, मशाइख और मुअज़्ज़िज़ीन शहर अहदेदारान के लिए खाने खिलाने का अहतमाम तो हर बुज़ुर्ग के आस्थाने पर होता है। वो तो युतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं, बस खिलाते हैं। और बुजुर्गान दीन और बुजुर्गान दीन के जानशीन तक भी खाना खिलाने में जितना, इन्हें यूँ समझिए कि फिराग दिल वाक़े हुए हैं, शायद ही कोई अमीर से अमीर भी इतना खाना खिलाता होगा जितना खानखाहों में खाना खिलाया जाता है। हज़रत शाह मोहम्मद महबूब उलाई क़ादरी नक्शबंदी, ये तो बीदर में पैदा हुए 1195 में, वफ़ात इनकी हैदराबाद में हुई, सन था 1286। हज़रत अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आबा अजदाद मशाहिर शुरफ़ाए बीदर से थे। सलातीन बहमनिया और बरीद शाहिया के दरबार में बहुत मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ थे। बचपन ही से इश्क़ इलाही का जज्बा बातिन में मौजूद था। ज़ियारत क़ुबूर और फ़कीरों की दोस्ती में ज़्यादा वक्त गुज़रता था। वालिद बुज़ुर्गवार की निगरानी में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मुर्शिद कामिल की तलाश में अरसे तक हज़रत मुल्तानी बादशाह बीदर अलैहिर्रहमा के मज़ार पर चिल्ला कश रहे। वहाँ से इशारा पाकर वालिदा मोहतरमा की इजाज़त ली और हैदराबाद तशरीफ़ लाए। शेख वक्त हज़रत शेख जी हाली अबुल उलाई नक्शबंदी के मुरीद हो गए। देखो, ये नक्शबंदी होने के बावजूद भी मजलिस समा का इनके यहाँ बड़ा एहतमाम होता था, क्योंकि वो चिश्तिया सिलसिले से भी फैज़याब थे। हालांकि आखाए नक्शबंद हज़रत शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, न ईंकार मी कुनम न इनकार मी कुनम, न मैं ये काम मजलिस समा का इनेकाद करता हूँ, न मजलिस समा के इनेकाद करने वाले से इनकार करता हूँ। तो अब चूँकि उन्हीं के खलीफा थे, इनके यहाँ और इनसे जो भी फैज़याब हुए बस मस्त ही मस्त रहते थे, मजलिस समा का एहतमाम ही एहतमाम करते थे। ये इनके यहाँ बहुत। दूसरी बात यह है कि ये अक्ल हलाल और सिद्क़े मखाल के आदी थे। हर रोज़ बिला नागा बाद नमाज फ़ज्र, ये बात भी सुनने की है। मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है मसनवी मौलाना रूम का। समा जो है एक ऐसी चीज़ है कि जानने वाले ही जानते हैं, जिसकी रूह रूहां जिसकी जान जाने जाना से मुंसलिक रहती है, उसे समा का लुत्फ़ आता है। तो मसनवी मौलाना रूम में मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि मैं इतना अर्ज़ करूँगा, उसका मफ़हूम बयान करूँगा कि समा हर शख्स की ग़िज़ा नहीं है, और अंजीर जिस तरह अंजीर हर परिंदे की ग़िज़ा नहीं है। तो मैं अंजीर नीस्त, ये अल्फाज है, मुझे शेर याद नहीं आ रहा है। मैं ख़ास तौर पे हज़रत से माज़रत ख़ाही करूँगा, बाद में एक आध शेर हो सके तो सुना दूँगा। अच्छा, क्या है, मसनवी शरीफ का एक शेर अभी सुनाने के लिए कह रहे हैं। हर के ख्वाह दे हम नशीने बाखुदा, हर के ख्वाह दे, इसमें कैद नहीं है, जो कोई चाहता है इनकी सोहबत में आए पहले। हर के ख्वाह दे हम नशीने बाखुदा,
او نشیند در حضور اولیاء. اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے تو اولیاء کی صحبت میں آ، اور اولیاء کی صحبت میں اللہ کی صحبت کا مزہ سما کے علاوہ پھر کہاں ملتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر روز بلا ناغا بعد نماز فجر مثنوی شریف کا مطالعہ کرتے. اس وقت کسی کو بھی بے وضو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. مثنوی شریف کی مجلس میں حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سردار بیگ کے علاوہ ایک بہت بڑی ہستی جن کے پڑ پوترے حضرت کی عنایت سے ان کے دیدار سے ہم کو شرف حاصل ہوا، شہید بغداد مولانا اسید الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑدادا سیف اللہ المسلول علامہ فضل رسول. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے عامل بالحدیث کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے کو سب سے پہلے پوری دنیا میں وہابیت سے جو نوازا ہے وہ حضرت علامہ فضل رسول ہے. لفظ وہابی کا استعمال انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور رد وہابیت میں بہترین کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب اس وقت لکھی ہے جبکہ ابھی مولانا احمد رضا خان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ وہ ہستی ہیں علامہ فضل رسول، سیف اللہ المسلول علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہ خاموش کے زمانے میں رہتے تھے. یہ تینوں بزرگ اکثر حضرت شاہ محمد حسن محو ابو العلائی کی خدمت فیض درجت میں مثنوی شریف سننے کے لیے آتے تھے. حضرت شاہ محمد حسن محو علیہ الرحمہ کا حکم تھا کہ مجلس سماع اور مجلس مثنوی شریف میں کوئی شخص بھی بے وضو نہ رہے اور بغیر حقیقی وجد و حال کے مصنوعی کیفیت پیدا کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی. چلیے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اور جو واصل بحق ہوتا ہے، وصول اللہ کا عادی ہوتا ہے، وہ تو ان چیزوں کو دیکھتا بھی نہیں. 22 جمادی الثانی 1286 ہجری بروز جمعرات 51 سال کی عمر میں وصال ہوا. میر محبوب علی خان کا دور تھا. نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کی گئی اور الماس باغ واقع بھوئی گوڑا میں تدفین عمل میں آئی. گنبد عالی شان ہے، مرجع خاص و عام ہے آپ کی مزار. یہ بات بھی اہم ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کے حسب ارشاد خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی یہ ربائی جنازے کے ساتھ خوال گا رہے تھے. اور دیکھیے کہ نقشبندی ہیں، سما سے کتنا ان کو لگاؤ ہے. اور نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی یہ ربائی خود وہ کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ میرے جنازے کے ساتھ یہ گانا. تو جنازے کے ساتھ جو خوال گا رہے تھے وہ یہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ترنم سے پڑھ دوں. اور ترنم اگرچہ مثنوی مولانا روم کی مثنوی نہیں ہے یہ، لیکن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن سے کے وزن میں ہے، تو اس کو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. مفلسان آمدہ در کوئے تو، مفلسان آمدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماں، دست بکشا
جانب زنبیل ماں، آفرین بر دست و بر بازوئے تو، آفرین. دیکھیے آفرین کب کہتا ہے؟ جب جلوہ دیکھتا ہے. آفرین کب کہتا ہے؟ خوش آمدید کب کہتا ہے؟ جبکہ وہ جلوے سے سرفراز ہوتا ہے. اور دیکھیں جنازہ جا رہا ہے اور خوال پڑھ رہا ہے اور وہ دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرت نے اپنے 2 مریدوں کو خلافت سے سرفراز فرمایا تھا، جس میں ایک ہیں حضرت آغا داؤد اور دوسرے حضرت حافظ میر شمس الدین علی خان. ہر سال عرس اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے. آپ کے خلیفہ حضرت آغا محمد داؤد علیہ الرحمہ قائم مقام اور سجادہ نشین ہوئے. گنبد کے جنوبی سمت حضرت ہی نے اپنی نگرانی میں سما خانہ تعمیر کروایا تھا، جہاں مجلس سما منعقد ہوا کرتی ہے. حضرت شاہ خاموش، یہ ثانی بول کے لکھا ہے انہوں نے، حضرت شاہ خاموش ثانی لکھا ہے. حضرت شاہ خاموش اول کون ہے؟ شاہ خاموش اول نام پر بھی ہیں. اچھا. شاہ خاموش ثانی جو ہیں. اب جو اکبر صاحب جو سجادے ہیں وہ کون ہیں؟ شاہ خاموش اول ہیں کیا؟ مگر یہاں بھی ان کا تذکرہ اس طرح سے کر رہے ہیں، شاید ان کو بھی تسامح ہو سکتا ہے. سید شاہ خواجہ معین الدین حسینی المعروف بشاہ خاموش، ہاں، حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی سید خواجہ سید چندن حسینی علیہ الرحمہ کے اولاد سے تھے. بیدر میں ولادت ہوئی. تعلیم و تربیت کے بعد اجمیر شریف پہنچے. وہاں سے مانک پور ضلع امبالہ پہنچے، جہاں سلسلہ چشتیہ میں حضرت حافظ موسیٰ صوفی صابری کے مرید و خلیفہ ہوئے. دنیا کے مختلف مقامات کا سفر کیا، پھر وطن بیدر تشریف لائے. کچھ عرصہ قیام کے بعد آصف جاہ چہارم کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لائے اور محلہ مستعد پورہ کی ایک مسجد میں ٹھہرے رہے. بادہ رئیس دکن نے انہیں مکہ مسجد کے عقب شاہی محل کے دالان موئے مبارک و خدم شریف میں لا کر قیام کرنے کی درخواست کی. 2 ذیقعدہ 1288 ہجری کو 84 سال کی عمر میں میر محبوب علی خان کے عہد میں وصال فرمایا. وہی ہے. اچھا. مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی. ریلوے اسٹیشن نامپلی کے قریب نبی باغ میں تدفین عمل میں آئی. صاحب کرامات بزرگ اور مشہور صوفی و شاعر تھے. مزار پرانوار پر عالی شان گنبد تعمیر کیا گیا. حضرت نے چونکہ تجرد کی زندگی گزاری تھی، اس لیے اپنے برادر زادے سید ہاشم حسینی عرف محمد شاہ کو اپنی حیات میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور اپنا جانشین و سجادہ نشین بھی. حضرت کی گنبد سے متصل مغربی حصے میں سما خانے کی شاندار عمارت ہے، جہاں محفل سما منعقد ہوتی ہے. اب یہ کچھ بزرگ ایسے ہیں، میں ان کو خیرت انداز کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں. لیکن سب یہ بات کے ہیں. میں آغا داؤد صاحب کا تو آپ نے نام سن لیا، میاں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت افتخار علی شاہ صاحب وطن بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں. لیکن ایک بات کے لیے میں یہاں کچھ عرض کروں گا کہ وطن آپ کا تخلص بھی ہے. گولکنڈے میں پیدائش ہوئی اور حیدرآباد میں 1326 ہجری میں وفات ہوئی. سلسلہ چشتیہ کے بلند پایہ مرشد اور صوفی تھے. علم حقائق اور تصوف میں بے حد معروف تھے. اکبر علی شاہ خلیفہ مولانا نور الابصار علیہ الرحمہ کے سلسلہ چشتیہ میں مرید و خلیفہ تھے. سلسلہ قادریہ میں اور نقشبندیہ میں حضرت محبوب علی شاہ الہ آبادی سے خلافت حاصل کی تھی، لیکن ان کی طبیعت کا میلان طریقہ چشتیہ کی طرف زیادہ تھا. یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ ولادت 9 رمضان اتوار کے دن بوقت افطار، 9 رمضان اتوار کا دن بوقت افطار ان کی ولادت ہوئی 1249 میں، اور وصال بھی 9 رمضان ہی، اتوار ہی اور افطار کے وقت ہی انتقال بھی ہوا 1326 ہجری میں. چشتی چمن میں آپ کا گنبد و مزار زیارت گاہ عام و خاص ہے. گنبد کے مشرقی سمت خانقاہ ہے اور اس کے موقع پر محفل سما ہوتی ہے. ایسی پھر اس طرح سے اور بھی ہیں. میں جو
اچھا، ایک اور حضرت سید شاہ اصغر حسینی اصغر عرف منجلے میاں، جو حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد ہی میں 1348 ہجری میں وصال ہوا، 12 سال کی عمر میں اپنے دادا حضرت شاہ خاموش علیہ رحمہ سے مرید ہوئے اور خلافت 1301 ہجری میں اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ آپ حافظ قرآن، حافظ مثنوی شریف، دیکھیے حیدرآباد میں مثنوی کے دل دادا کتنے نکل گئے اس میں، حافظ مثنوی شریف، اچھے شاعر اور عمدہ قاری تھے۔ قوالی سے خاص نسبت تھی، بلکہ رغبت بھی تھی۔ اپنے دادا حضرت شاہ خاموش علیہ رحمہ کا گنبد اور سماخانہ حضرت ہی کے ذوق تعمیر کا شاہکار ہے۔ حضور نظام آصف جاہ ہفتم میر عثمان علی خان کو آپ سے گہری عقیدت تھی۔ شاہی محل کی اکثر بیگمات حضرت ہی کی مریدہ تھیں۔ 74 سال کی عمر میں 27 ذی الحجہ 1348 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بوقت وصال خوال کو طلب فرما کر حضرت علیہ الرحمہ نے یہ شعر پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اگر اس کو بھی بے شک مثنوی شریف کی طرز میں پڑھنے کے لیے اجازت ہو تو پڑھ لو۔ آپ کو اختیار ہے۔ اللہ اللہ، عنایت عنایت۔ بوقت انتقال ابھی سانس جاری تھی، آپ نے خوال کو طلب کر کے بلایا اور یہ شعر پڑھنے کے لیے کہا۔ جسم بگزارم سراسر جاں شوم، کیا تعلیم ہے، اللہ اکبر۔ جسم بگزارم سراسر جاں شوم، رفتہ رفتہ نزد دل دارے روم، رفتہ رفتہ۔ دیکھیے جسم روح بن رہا ہے، وہ دیکھیے آپ کس طرح سے حضرت کی جو سواری ہے، سوار پر کتنی سوار ہے۔ سواری جو ہے جسم ہے، سوار روح ہے، روح سوار جسم پر سوار۔ اور کیسے سوار ہے کہ جسم جا کر یعنی سواری جا کر سوار بن رہا ہے۔ جسم بگزارم، میں جسم چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ سراسر جاں شوم، اب میں سراسر جاں بن گیا، ہو گیا۔ جسم بگزارم سراسر جاں شوم، رفتہ رفتہ نزد دلدار روم، رفتہ رفتہ میں دلدار کی طرف چل رہا ہوں، چل گیا۔ اسی شعر کی سماعت پر حضرت کو بے خودی طاری ہوئی۔ یہ بھی سما ہے، سماعت سے ہی تو سما ہے۔ اسی شعر کی سماعت پر حضرت کو بے خودی طاری ہوئی، حضرت پر بے خودی طاری ہوئی اور روح پاک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اندرون گنبد حضرت شاہ خاموش علیہ الرحمہ آپ کا مزار ہے۔ 27 ذی الحجہ ہر سال حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ حضرت کے حقیقی پوتے سجادہ نشین ہیں۔ مجلس سما کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ نے اردو فارسی میں شاعری کی ہے۔ نمونہ کلام کے لیے اردو میں نمونہ کلام بھی دیکھیے کس طرح تعلیم ہوتی ہے۔ سما میں وہی الفاظ آتے ہیں جو روح کو رقص کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جسم تو رقص کرتا ہی کرتا ہے، لیکن پہلے روح رقص آمدہ ہوتی ہے، اس کے بعد جسم اس کی تابعداری کرتا ہے۔ مجلس سما ہوتی ہے۔ حضرت کے اردو کا شعر سنیے پہلے۔ مدینہ واللہ کیا مکان ہے، مدینہ واللہ کیا مکان ہے، جہاں وہ سردار انس و جاں ہے۔ فلک سے بڑھ کر وہ آستاں ہے، یہ رتبہ اصغر ہے اس زمین کا۔ فارسی میں بھی لکھا ہے، اب وہ لکھا ہے کہ مرا سرسبز وار از آب رحمت، مفائل مفائل فول
مراسر سبزوار از آب رحمت کہ ہستم از گلستانت گیا ہے رود کے ازدرت اصغر بجائے کہ اورا ازدرے تو نیست راہے کہ اورا ازدرے تو نیست راہے۔ اچھا، مچھلی والے شاہ صاحب کا بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی مجلس وحدت 1351 ہجری میں انتقال ہوا، بڑے معروف ہیں۔ ان کے یہاں بھی اگرچہ یہ میلان طباع سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف تھا، لیکن سماع کو بہت شوق سے سنتے تھے، اور 1351 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار بھی کہاں واقع ہے؟ آپ کا مزار مسجد ٹھگی جیل، کیا ہے؟ ٹھگی جیل کے وسیع قبرستان میں آپ کا مزار واقع ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت غوثی شاہ جانشین قرار پائے، اب کوئی دوسرے ہیں غالباً۔ یہ وہ حضرت کے لکھنے کی تاریخ تک کے واقعات ہیں، اس کے بعد کی تبدیلیاں تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب ہیں حافظ غلام محمد زوم رفاعی القادری، یہ مشہور محقق ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے والد گرامی ہیں۔ جی، یہ جو ہے ان کا سلسلہ بھی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یہ بتا رہے ہیں 32 واسطوں سے۔ اور البتہ ان کے یہاں تھوڑا سا چونکہ تحقیق کے ساتھ تنقید بھی کام کرتی رہتی ہے، اور تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح۔ سید شاہ، ان کی ولادت 1295 1361 وصال، سید شاہ غلام محمد نام ہے، ابو البرکات کنیت ہے، لقب سانگڑے سلطان مشکل آسان ثانی ہے، اور سلسلہ نسب 32 واسطوں سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، 22 واسطوں سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے ملتا ہے۔ یہاں تذکرہ نگار سید مراد علی طالع نے حضرت علیہ الرحمہ کے پھپھا قاضی محمد امیر الدین پونیری کو جامع نظامیہ کا بانی لکھا ہے، جو روایت اور درایت دونوں اعتبار سے درست نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ مورخ یہاں تاریخی تحقیق میں حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پونیری صاحب، امیر الدین پونیری صاحب، مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ بانی جامع نظامیہ کے شاگردان رشید میں سے ہیں۔ اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو مطلع الانوار مفتی رکن الدین صاحب کی کتاب میں شاگردان بانی جامع نظامیہ کی 36 شاگردوں کی فہرست دی ہے، اس میں 10واں نمبر امیر الدین پونیری صاحب کا ہے۔ شاگرد کیسے بانی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا تسامو ان کو کیسے ہو گیا؟ ہوتا ہے، انسان ہے نا بھائی۔ جی ہاں۔ بہرحال یہ ان کے مزار پر بھی قوالی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محی الدین قادری زور شاید اس طرف توجہ نہیں دیے، اگر توجہ دیتے تو شاید وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، میں عبد القدیر صدیقی حضرت صاحب کا تو آپ ذکر جانتے ہی ہیں، وہ ان کے یہاں بھی، بلکہ انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، رسالہ سماع کے نام سے۔ فن موسیقی اور قوالی کے بڑے دلدادہ تھے، اور لئیق بادشاہ میاں لئیق وہ بھی سلسلے قادریہ میں اکثر بیعت کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں بھی مجلس سماع کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے کچھ اور بزرگان دین ہیں، میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ آخری میں نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے، وہ جان بوجھ کر میں نے آخر میں حضرت کا ذکر کیا ہے، اور تاکہ ایک تاریخی حیثیت کا ثبوت مل سکے۔ 1246 ہجری ببر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر
انہوں نے کیا ہے اور ان کو مجالس سما کا بانی قرار دیا ہے 1246 ہجری۔ اب میں آخر میں حضرت سید شاہ رضا رضوی المدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کی سعادت و مسرت حاصل کر رہا ہوں، اور صاحب تذکرہ نے سید مراد علی طالع نے اپنے دوسرے حصے تذکرہ اولیاء حیدرآباد کے دوسرے حصے میں حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تو کیا ہے، ان کے احوال و آثار بیان تو کیے ہیں، لیکن مجلس سما کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ 1246 والے بزرگ کا ذکر کر کے اس کو مجالس سما کا بانی قرار دیا۔ قرار اس طرح نہیں دیا، مشہور ہے کہ کا لفظ استعمال کیا، اور لفظ مشہور ہمیں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو بات شہرت پاتی ہے، ہر بات شہرت پاتی ہے، صحیح بات بھی شہرت پاتی ہے اور غلط بات بھی شہرت پاتی ہے۔ جس طرح بانی نہیں ہے، حضرت مولانا انوار اللہ کے بجائے امیر الدین پونیری کو انہوں نے بانی کا قرار دیا، یہ بات بھی مشہور ہوئی، اور حیرت ہوتی ہے کہ کچھ نظامیہ ہی کے فارغ التحصیل حضرات نے میری تحقیق کے دوران بڑے مانع رہے اور یہ اصرار کرتے تھے کہ جناب مولانا انوار اللہ بانی نہیں ہے، بانی تو امیر الدین پونیری ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اس دھکے نے مجھے مزید تحقیق مزید کی طرف مجھے لا ڈالا، اور میں کوشش کرتا رہا اپنے طالب علمانہ انداز میں، تو مجھے شواہد پورے مل گئے، اور میں نے شواہد و براہین و دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور چونکہ وہ بھی بات مشہور ہوئی تھی غلط بات، یہ بات بھی غلط مشہور ہوئی، کیسا اب یہ یہاں پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سید شاہ رضا علیہ الرحمہ شہید با وفا سید شاہ میر بندے علی کے فرزند ذیشان تھے۔ آپ کا مولد و منشا اگرچہ دہلی ہے، ابتدائی تعلیم حسب روایت قدیم گھر پر ہی ہوئی۔ پیر کامل کی تلاش میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر 3 دن تک معتکف رہے، جہاں آپ کے پیر و مرشد کے رخ تاباں کی چمک دکھائی دی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضرت سید شاہ اسرار اللہ علیہ الرحمہ نے بارگاہ محبوب الہی میں حضرت سید شاہ رضا علیہ الرحمہ کو داخل سلسلہ فرما کر قادریہ، چشتیہ، شتاریہ کے ان تینوں سلاسل میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مرشد کے حکم پر آپ نے حیدرآباد میں قیام کرنے کو پسند فرما لیا۔ دراصل حضرت کے مرشد گرامی حضرت سید شاہ اسرار اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاکیداً فرمایا تھا کہ شہر حیدرآباد کی حفاظت و صیانت تمہارے ذمے ہے، لہٰذا آپ وہیں رہ جائیں۔ اس طرح اپنے وصال با کمال تک آپ حیدرآباد ہی میں رہے۔ عمرہ و سلاطین کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا۔ انوار الاخیار کے بموجب آپ کی ذات ستودہ صفات فقیرانہ تھی۔ سما سے آپ کو بے حد رغبت تھی۔ مجلس سما میں جو کچھ حاصل ہوتا، بطور نظر کے جو کچھ حاصل ہوتا، وہ سب قبالوں میں تقسیم فرما دیتے۔ مکارم اخلاق میں ایسے تھے کہ کوئی دل ایسا تھا ہی نہیں جو آپ کی محبت و خلوص کا اسیر نہ ہوا ہو۔ مولانا فصیح الدین نظامی کی کتاب تذکرہ حضرت شاہ رضا کے حوالے سے یہ امر دیگر کئی مجالس سما سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جتنے مجالس سما کا ذکر 31 جکا میں نے ذکر کیا پورے حیدرآباد میں، حیدرآباد کی پوری 800 سالہ تاریخ میں جتنے مجالس سما ہوئے اس کا میں نے ذکر کیا، اس کا انتخاب پیش کیا، لیکن مولانا فصیح صاحب کی کتاب تذکرہ حضرت شاہ رضا کے حوالے سے کہ انہوں نے 7-8 کتابوں کے مستند اور معتبر کتابوں کے حوالے سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ تو میرے سامنے مولانا کی کتاب ہے، اور ان کتاب کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امر دیگر کئی مجالس سما سے ممتاز ہو جاتا ہے کہ آپ ہر رات، یعنی سما جس رات منعقد ہوتی، محفل منعقد کرواتے اور خوالوں کو دوست رکھتے،
اور سما کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ سمجھتے تھے. سما کے ذریعے دلوں کی حالت بدل دیتے تھے. اہل حنود بھی محفل سما میں شریک رہ کر صبح ہوتے ہی آپ کے دست حق پرست پر توبہ و استغفار کر کے دائرہ اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ حالت سما میں صبح تک کھڑے رہتے. کتنی شکلیں ہو رہی ہیں. ہر مجلس سما کو ذہن میں رکھ کر اس نرالی مجلس سما کو بھی ذہن میں رکھیے, فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. صاحب پنج گنج کے مطابق آپ صوفی باصفا اور صاحب تصرف ظاہر و باطن تھے. مجلس سما میں حاضری کے باعث اشاعت اسلام جب خوب ہونے لگی اور کئی ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگے تو ان کے کسی پیشوا نے حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. ایسا کیا جادو ہے تمہارے پاس کہ جو آدمی آپ کے یہاں آتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے. حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ نے ایک نسخہ کیمیا اسے بتلایا کہ مہاراج آپ کسی دن ہماری مجلس سما میں آ بیٹھیے, پھر اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لینا کہ جادو کس طرح سر چڑھ کر بولتا ہے. پھر کیا تھا کہ مہاراج اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مجلس سما میں بیٹھ گئے, قوالی سنتے رہے اور مست ہوتے رہے. صبح ہوتے ہی حضرت کے خدمان مبارک میں لوٹ گئے. معلوم نیست کہ حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ نے نہیں, حضرت شاہ رضا نے نہیں, حضرت شاہ رضا کے خدمان مبارک نے اسے کن کن مراحل اور پرکیف نظاروں سے گزارا ہوگا کہ وہ دین اسلام کی دولت لازوال سے وابستہ ہو گئے. سبحان اللہ. جبھی تو موجودہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ اسرار حسین رضوی المدنی مد ظلہ العالی نے فرمایا تھا, کیا نام ہے اسرار سید شاہ اسرار حسین, اور کیا نام ہے شاہ رضا کے پیر و مرشد کا سید شاہ اسرار اللہ. اللہ کے اسرار کھولنے والے, اللہ کے اسرار رمز و ایما کی زبان میں اس کی تفہیم کرنے والے, اس کی ترسیل کرنے والے, اس کی تبلیغ کرنے والے. موجودہ سجادہ نشین نے فرمایا, اب وہ مہاراج کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر سنیے. ولی کے معنی ہے خود ذات حق میں گم ہونا. یہ ہمارے حضرت کا ارشاد کیا ہوا ہے, جو آج رونق مجلس صدر مجلس مذاکرہ بنے ہوئے ہیں. ولی کے معنی ہے خود ذات حق میں گم ہونا. کوئی بتا نہ سکے گا کہ کیا ہے شاہ رضا. وہ مہاراج بھی نہیں بتایا, بس بتاتا یہ گیا کہ تم خالی خدموں میں جاؤ دیکھو, یہ بتایا, لیکن کیا دیکھا وہ نہیں بتایا. آپ کا وصال با کمال 27 جمادی الثانی 1184 ہجری کو ہوا. 1184 ذہن میں رکھیے, اور وہ 1246 بھی ذہن میں رکھیے. 1246 ببر الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مجالس سما کا بانی قرار دیا. بہت شکر گزار ہوں میں مراد علی کی روس سے. میں بہت یوں سمجھیے کہ خوشی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان سے عرض کروں گا کہ اگرچہ آپ سے تسامح ہوا, وہ تسامح ہمارے لیے حقیقت ثابت کرنے کے لیے بڑا ممید اور معاون ثابت ہوا. آپ کا مزار پرانوار پر گنبد کی تعمیر نواب وقار الدولہ نے کروائی تھی, اور ابھی حال ہی میں 1414 ہجری میں موجودہ سجادہ نشین نے اس گنبد مبارک کی جدید تعمیر کروائی ہے. سالانہ عرس شریف کے علاوہ ہر ماہ کی 27 تاریخ کو اور چھٹی شریف کے علاوہ مختلف بزرگوں کی فاتحہ کے ساتھ ساتھ محفل سما کا بھی اہتمام جاری و ساری ہے, جن میں کئی ایک متلاشیان حق کو فیضان حاصل ہوتا ہے. اور یہی سلسلہ حضرت امر اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے عرس پاک میں بھی جاری رہتا ہے. متذکرہ ان تمام 32 بزرگوں کے آراس میں مجلس سما کے انعقاد کا جہاں تعلق ہے, صاحب تذکرہ اولیاء حیدرآباد حصہ سوم نے حضرت شاہ ببر الدین چشتی علیہ الرحمہ کو مجالس سما کا بانی لکھا ہے. یہ بہت اہم بات کی طرف میں آ رہا ہوں, بہت اہم نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں.
ببر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب تذکرہ نے بانی لکھا ہے، جبکہ اپنی اسی کتاب کے حصے دوم میں حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ کا تذکرہ کوئی 2-2.5 صفحات پر تحریر کیا ہے، مگر مجلس سماع سے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ کے یہاں مجلس سماع دیگر مجالس سماع سے کچھ مختلف رہی ہے۔ بیشتر تذکرہ نگاروں نے حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ کے مجلس سماع اور اس کے مثبت اثرات پر بھی روشنی ڈالی ہے، جس میں بذات خود حضرت رضا شریک رہا کرتے تھے۔ سید مراد علی تعالی نے جنہیں مجلس سماع کا بانی قرار دیا ہے، ان کا سال وفات 1246 ہجری ہے، جبکہ حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ کا سن وفات 1184 ہجری ہے، ان سے 62 سال پہلے حضرت شاہ رضا کی مجلس سماع کا انعقاد ثابت ہے۔ لہذا تاریخی اعتبار سے حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ مغل پورہ کو مجالس سماع کے انعقاد میں اولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ ان سے پہلے کے بزرگوں کے احوال و آثار میں خود ان بزرگ کی مجلس سماع میں باضابطہ شمولیت معلوم نہیں ہوتی۔ بات کو چل کر ان کے بزرگوں کے یہاں آراس میں محفل سماع کا انعقاد کیا جانے لگا، اور یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، موجود اور معلوم مواد کے پیش نظر تاریخی اعتبار سے حضرت شاہ رضا علیہ الرحمہ تو رضوان کی مجلس سماع کو افتخار حاصل ہوتا ہے، اعتبار حاصل ہوتا ہے، ممتازیت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی مجالس سماع کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ اگرچہ مجالس سماع اور بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اولیت ہی کا درجہ مل جانا چاہیے۔ یہ میرا حرف آخر نہیں ہے، تحقیق ہے، اور آج کی تحقیق کل غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایز آن ڈیٹ آج کی تاریخ تک بہرحال حضرت شاہ رضا علیہ الرحمۃ و رضوان کو مجالس سماع حیدرآباد میں مجالس سماع کے انعقاد میں اولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت میں شکر گزار ہوں حضرت سجادہ نشین قبلہ کا کہ مجھ بے بذات کو وہ حکم فرماتے ہیں اور مجھے سنوانے کا شرف بخشتے ہیں۔ یہ ان کی عنایت کریمانہ ہے، میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں ان سے ہر بار کہتا رہا کہ حضرت کبھی بدل بھی دیجئے، تو حضرت نے فرمایا میرا معاملہ کچھ نہیں ہے، وہ صاحب مزار جانے اور آپ جانے۔ تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے اب میں بھی اس میں گم ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔